گورنمنٹ کا کوئی انفلوئنس خاطر خواہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے علاوہ کہیں پر نظر نہیں آتا. جس دن میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ عملی زندگی کا آغاز تو اسی دن ہو گیا تھا. اسٹڈی جو ہے وہ آپ کے اندر 3 فیکٹرز پیدا کرتی ہے. پراپر انٹرویو دیا گیا, اس میں سلیکشن ہوئی, ٹریننگ ہوئی, اس کے بعد 3 ماہ تک میں ویٹنگ لسٹ میں تھا. کرائم تو یہاں پر بھی ہو رہے ہیں, فراڈز ہو رہے ہیں, جو سراؤنڈڈ ایریاز ہے وہاں پر اس کی ریشو 1000 ٹائمز زیادہ ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, ہمیشہ ہم ایسے لوگوں کو, ایسی سٹوریز کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جنہوں نے معاشرے میں کوئی ویلیو بھی ایڈ کی اور جن کے ایکسپیرینس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بنیادی طور پہ تو گجرانوالہ سے تعلق ہے. CEO ہیں پراپرٹی گرو 360 کے, اس کے ساتھ ساتھ یہ پریزیڈنٹ ہیں گجرانوالہ لائنز کلب کے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیئرمین ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آف گجرانوالہ ڈیولپمنٹ کی. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے پراپرٹی کا بزنس کب, کیوں اور کیسے شروع کیا, اور کب ان کو لگا کہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے اور پراپرٹی کا بزنس ہے اس سے یہ ارننگ کر کے اس میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. السلام علیکم عمر خالد کھوکھر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, بہت شکریہ علی مجھے موقع دینے کے لیے. سر, میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ سر آپ نے ایجوکیشن حاصل کی, اس کے بعد آپ نے کب انالائز کیا کہ آپ ایز اے بزنس مین اور پھر پراپرٹی کے بزنس میں اگر ان ہوتے ہیں تو آپ سکسیزفل ہوں گے, یہ کب فیل ہوا آپ کو؟ ایکچولی جو پریکٹیکل لائف ہوتی ہے وہ انسان کی کافی ارلی سٹیج پر سٹارٹ ہو جانی چاہیے, اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے قدرت نے ان حالات سے گزارا کہ بڑی جلدی میں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر آ گیا. اور پریکٹیکل لائف میں آنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ ارن کرنا شروع کریں. جب آپ کے لوگوں کے ساتھ روابط بڑھتے ہیں, جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کی وہ پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. ریئل اسٹیٹ سے پہلے فادر کا بزنس تھا, ان کی ڈیتھ کے بعد کچھ عرصہ میں نے بھی اسے لک آفٹر کیا, تو انجیکشن مولڈنگ سے اور ٹوٹل انڈسٹری سے واقفیت ہوئی. اس کے بعد اپنی ایجوکیشن لائف کے دوران اسٹوڈنٹس کو میں نے ہوم ٹیوشنز وغیرہ دیں, اور اس کے بعد ریڈیو ایڈ ہو گیا. وہ ایک بڑی فینٹیسی تھی میری لائف کی جس کو اچیو کیا. اور دین جب میں یونیورسٹی میں ہی تھا تو انٹرنشپ کے طور پر مجھے ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی سے آفر ہوئی, جو کہ 2 ماہ کا انٹرنشپ کا پیریڈ 4 سال کی جاب میں کنورٹ ہو گیا. تو یہاں سے میری ریئل اسٹیٹ کی جرنی سٹارٹ ہوئی. سر, آج کل لوگ ریئل اسٹیٹ کا کام باہر کے ممالک میں جا کے بھی کر رہے ہیں, بطور ایجنٹ بھی کام کر رہے ہیں. تو آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس کبھی رہا یا کبھی آپ کو موقع ملا, یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو پاکستان میں اور باہر ہے وہ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ ڈفرینس تو بہت زیادہ ہے. باہر کے ممالک میں فار ایگزامپل دبئی کے اندر بھی ایک ریرا کا کنسیپٹ ہے کہ جہاں پر جو ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہے, جو کمپنی ہے, اس کو فرم کو رجسٹرڈ کروانا بہت ضروری ہوتا ہے, اور تمام جو آپ کا پروسیس ہوتا ہے وہ بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. جبکہ ہماری ریئل اسٹیٹ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. مارکیٹ کے جو اصول ہیں, جو SOPs ہوتے ہیں, ان کے بالکل اگینسٹ چل رہی ہوتی ہے. ہم گورنمنٹ کا کوئی انفلوئنس خاطر خواہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے علاوہ کہیں پر نظر نہیں آتا. اور اس کے علاوہ جو مارکیٹ کی نارمز ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, کہ بائنگ سیلنگ یا آپس میں ٹریڈنگ جو ہے, یا آپس میں کس طرح سے انفارمیشن کو شیئر کرنا ہے, وہ ابراڈ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی عملی زندگی کا آغاز کب اور کس دن سے ہوا تھا؟ جس دن میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی میں سمجھتا ہوں کہ عملی زندگی کا آغاز تو اسی دن ہو گیا تھا. لیکن میٹرک کے بعد مجھے اپنی فیکٹری میں ٹائم گزارنے کا موقع ملا. وہاں پر خراد کا, انجیکشن مولڈنگ کا, اور یہ ساری پلاسٹک کی ٹریڈنگ کا میں نے وہ ایکسپیرینس کیا. اس کے بعد اسکریپ کا بزنس, تھوڑی بڑی چھوٹی ایج میں 16-17 سال کا بچہ اسکریپ کا اس سے فیملیئر ہو گیا. اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ فیکٹریز کے بعد جب میں نے اپنی آگے اسٹڈی کو کیری آن کیا, تو اس کے ساتھ پھر میں نے ایز اے ٹیوٹر کافی سرو کیا. بہت سے اسٹوڈنٹس آج بھی موجود ہیں. اور اپنی جب میں یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت پھر ریڈیو اور ساتھ اخبار میں لکھنے کا اتفاق بھی ہوا. تو وہ چھوٹے چھوٹے خواب تھے, چھوٹا یعنی کہ خواہش تھی کہ میں بھی سنا جاؤں, میں بھی جانا جاؤں. اور میرا خیال ہے کہ ہر باشعور انسان کی سرزشت میں یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ وہ پہچانا جائے. تو اسی سوچ کے تحت میں نے ریڈیو کا سفر بھی سٹارٹ کیا, وہاں پر تھوڑا اپنا ایکسپیرینس لیا, اور ایکسپیرینس کے ساتھ میں نے وہاں پر لنکس بنائے, اور جو تعلق میرے وہاں پر اپنے کولیگز کے ساتھ بنے وہ آج تک قائم ہے.
سر اسٹڈی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے کیا پڑھا اور وہ پھر آپ کی ریئل لائف میں کس طرح کام آیا؟ ایز یوزول جس طرح سے سبھی اسٹوڈنٹس میٹرک کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈی کام اور بی کام میرا گجرانوالہ کامرس کالج سے تھا، اور ایم کام میرا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، اور ایم فل ان مینجمنٹ سائنسز وہ یونیورسٹی آف لاہور۔ اور جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ تعلیم کا مجھے اپنی پریکٹیکل لائف میں اور اسپیشلی اپنی ریئل اسٹیٹ میں کس طرح سے فائدہ ہوا، میرا خیال ہے کہ تعلیم جو ہے، اسٹڈی جو ہے، وہ آپ کے اندر 3 فیکٹرز پیدا کرتی ہے: کریکٹر، کریٹیوٹی اور کانفیڈنس۔ اگر تعلیم نے یہ 3 چیزیں کسی انسان کو دی ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم یافتہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب آپ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوں، آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے، آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ جلدی ایکسل کر سکتے ہیں، اور آپ کی جو آبزرویشن کی سکل ہے، جو لرن کرنے کی سکل ہے، دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کے اندر یہ سکل نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپنے جو پورا اسٹڈی کیریئر تھا اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے اور کتنا وہ سیریس رہا ہے کہ جس کو آج اس کو ریوارڈ نہیں مل رہا۔ اچھا سر، ریڈیو میں بھی آپ نے کام کیا، اس طرف آپ کی دلچسپی کیسے ہوئی اور وہ سفر کیسا رہا؟ سفر تو بہت ہی لاجواب تھا، بہت ایک عروج تھا اس ٹائم پر، کیونکہ اس طرح سے سوشل میڈیا نہیں تھا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں جب میں نے ریڈیو سننا شروع کیا 2005-06 میں، اور اس کے بعد جب انرجی کرائسس سٹارٹ ہو گئے تو ہمارے پاس ریڈیو کے علاوہ اور کوئی انٹرٹینمنٹ ہوتی نہیں تھی۔ تو وہاں سے میری خواہش ہوئی کہ میں ان لوگوں کو دیکھوں یا میں بھی کسی دن پروگرام کروں۔ تو جب اخبار میں لکھنے کا میرا سفر کا آغاز ہوا تو آواز کی دنیا سے رابطہ جو میرا جلدی جڑ گیا، وہاں تک راستہ بن گیا، پراپر انٹرویو دیا گیا، اس میں سلیکشن ہوئی، ٹریننگ ہوئی۔ اس کے بعد 3 ماہ تک میں ویٹنگ لسٹ میں تھا، کیونکہ جو فاسٹ ٹریک کا پروگرام ہوتا ہے اس میں اس کی لسنرشپ زیادہ ہوتی ہے اور اس میں سلاٹس زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی پروگرام اس طرح سے بات کی جاتی ہے: hey girls and guys, boys and friends, السلام علیکم۔ اور جو میں پروگرام کرنا چاہ رہا تھا وہ بڑا مختلف تھا، ادب اور غزل سے ریلیٹڈ تھا۔ پروگرام کا نام تھا کچھ دیر پہلے نیند سے۔ تو اس میں بڑا ہی سلو میڈیم پر ہم بات کرتے تھے، لسنرشپ ڈیفرنٹ تھی اور پھر ٹائمنگ بڑی آڈ تھی۔ تو میں نے اپنا اسی شوق کو پورا کیا۔ اس وقت چونکہ ادب سے شغف زیادہ تھا تو اس وجہ سے مجھے بڑا مزہ آیا، اور جو ریلیٹیو پرسنالٹیز تھیں جن کو بڑا آئیڈیلائز کیا جاتا تھا، جو ادیب تھے، ان سے ملاقاتیں بڑھ گئیں، اور جس کا اثر جو ہے آج تک میری ذات پر موجود ہے۔ سر، ریئل اسٹیٹ سے آپ وابستہ ہوئے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج میں آپ سے پوچھوں کہ اس شعبے میں کام کر کے، اور ابھی بھی آپ کر رہے ہیں، کتنا آپ اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انسان کا اپنا مطمئن ہونا زیادہ ضروری ہے، بے شک آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ہوں۔ اگر آپ کسی فیلڈ سے، کسی ڈپارٹمنٹ سے، اپنی جاب سے، اپنے بزنس سے مطمئن نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ آپ سے جڑے جتنے لوگ ہوں گے ان کی زندگی بھی متاثر ہوگی۔ اور جہاں تک میں مطمئن ہوں، میں مطمئن اس لیے زیادہ ہوں کہ ایک تو مجھے بڑی اچھی ارلی سٹیج پر اپرچونٹی مل گئی کہ ڈائریکٹلی میں نے ایک ادارے کو جوائن کر لیا، وہاں پر میری ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اور پراپرٹی کے حوالے سے وہ پہلا تعارف تھا۔ اس سے پہلے میں بالکل نہیں تھا جانتا، اور آج سے 10 سال پہلے پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی انسٹیٹیوٹ، کوئی ایک بھی ادارہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی ڈگری، کوئی کورس نہیں تھا کرواتا۔ تو میں کیوں کامیاب ہوا، یا پتہ نہیں میں کامیاب ہوں یا نہیں، کیوں سروائیو کر پایا کہ ایک ادارے میں انٹری ہوئی، وہاں پر لرننگ ہوئی، لنکس بنے، اور اسی لنکس کو یوز کرتے ہوئے میں نے آج تک سروائیو کر رہا ہوں۔ میرے جو ٹیچر تھے اس فیلڈ کے اندر، انہوں نے پہلے دن بتایا تھا، جو میرے سینئر تھے، کہ اگر ایک اچھا کلائنٹ آپ نے اس کو اگر میچور کر لیا تو وہ اس سے آپ 10 مرتبہ کمائیں گے۔ اور وہ اس بات کو واقعتاً میں نے فیل بھی کیا اور ایگزامن بھی کیا کہ اگر آپ کے پاس ایک کلائنٹ آیا ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سیٹسفائی کیا ہے، اس ڈیل کو لاک کیا، اس کے بعد آفٹر سے سروسز آپ نے پراپر دی ہیں، تو وہ بار بار کلائنٹ آپ کے پاس آتا بھی ہے، اور ریفرل کلائنٹ کی جو ریشو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح سے مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن اب بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو آپ کا سروائیول جو ہے آپ کے ایگزسٹنگ کلائنٹ کے اوپر ہے۔ آپ روز نئے کلائنٹس نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر آپ کا کلائنٹ ریپیٹ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کامیاب ڈیلر نہیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پراپرٹی کا لین دین، اگر ہم خاص طور پہ پاکستان کی بات کریں تو یہاں بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم نے بھی کوئی چیز بائی کرنی ہو، ہم سوچیں تو بڑا مشکل لگتا ہے، اس میں پروسیس اور چیزیں اتنی زیادہ ہیں، یہ کیوں ہیں؟
یہ تو پھر سوال ہر ادارے اور ہر شعبے میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. پرابلمز ہیں, اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. کمپلیکیشنز آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں. جو ہم بڑے شہر ہیں یہاں پر اس طرح سے نہیں ہے. یہاں کرائم تو یہاں پر بھی ہو رہے ہیں, فراڈز ہو رہے ہیں. جو سراؤنڈڈ ایریاز ہے وہاں پر اس کی ریشو 1000 ٹائمز زیادہ ہے. اور پرابلم یہی ہے کہ ریگولیشنز نہیں ہیں, گورنمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور اگر گورنمنٹ کوئی اتھارٹی بناتی ہے یا کوئی اس طرف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو ہمارے ہی قبیلے سے جو لوگ ہوتے ہیں, جو ہماری انڈسٹری کے لیڈرز ہیں, وہ اس طرف آنے نہیں دیتے کیونکہ ان کا فائدہ زیادہ چیزیں انڈر دی ٹیبل ہونے میں ہے. سر پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور ہر بندہ جسے آپ کہہ لیں کہ وہ پراپرٹی کا بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس کی آپ ڈیپ روٹس ڈیپ کاز کو دیکھیں گے تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی پراپرٹی میں آنا چاہتا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ انڈسٹری چلا رہا ہے اس نے لیبر کو بھی دیکھنا ہے, اس نے را مٹیریل کو بھی مینیج کرنا ہے, اس کو پروڈیوس کرنا ہے, اس کو سیل کرنا ہے, اور اس کے بعد ٹیکس میٹرز کو بھی ہینڈل کرنا ہے, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو بھی ہینڈل کرنا ہے. صحیح. اب وہ بندہ کرتا کیا ہے, انڈسٹری بند کرتا ہے, سیدھا وہ پیسہ لے کے ریئل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے ایز اے انویسٹر. بالکل. اس کو کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ایک ایزی منی مل رہی ہے. اس کا آج آپ کو اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی لوکل پروڈکشن ختم ہو چکی ہے. آج سے 20 سال پہلے اگر کسی انڈسٹری کی 100 ملیں تھی, آج وہ 10 رہ گئی ہیں, حالانکہ ملٹی پلائی ہونا چاہیے تھا جتنی ڈیمانڈ بڑی ہے. اور ہر بندہ اس میں ریئل اسٹیٹ میں آنا چاہتا ہے, آنے سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا. لیکن ٹائم کے ساتھ جو لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ نہیں کرتے تو وہ بڑی جلدی مارکیٹ سے آؤٹ بھی ہو جاتے ہیں. ہر بندہ اس فیلڈ میں کیوں آنا چاہتا ہے کہ وہ فیسینیٹ ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بڑا ایزی ٹاسک ہے. لٹرلی بائی گاڈ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اتنا مشکل کام ہے. جو پراپر آنیسٹی کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں اور جو پراپر کلائنٹ کی فکر کرتے ہیں, اتنا مشکل کام ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی جو پیسے ہیں, جو ان کی سرمایہ ہے, وہ ہمارے اوپر ٹوٹل ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور ہم اپنی تھوڑی سی مزدوری کے لیے یہ ساری چیزیں مینیج کر رہے ہوتے ہیں. بائر بھی ارینج کرتے ہیں, سیلر بھی ارینج کرتے ہیں, پھر ٹرانسفر کا پروسیس, اور اس کے بعد اس چیز کو میک شور کرنا کہ ٹرانسپریسی رہے, کسی بھی پارٹی کو لاس نہ ہو, اور پھر اتنا بڑا فلو منی کا اس کو مینیج کرنا, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. صحیح. سر آپ پراپرٹی کے علاوہ بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے گا کہ لائنز کلب گجرانوالہ اس کا کیا مقصد تھا اور اس کا آپ حصہ کیوں بنے؟ لائنز کلب انٹرنیشنل جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی NGO ہے. صحیح. اور سوشل ورک میں تو پچھلے 10-12 سال سے میں تھا ہی ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ. اخوت, ایدی فاؤنڈیشن, سندس فاؤنڈیشن, ان کے ساتھ میں ایز اے ڈونر کام کر رہا تھا. لائنز کلب فیس بک کے تھرو مجھے ان کا تعارف ہوا. پھر جب میں نے اسٹڈی کیا تو میرا انٹرسٹ اور بڑھا. تو پھر جب آج سے 4 سال پہلے گجرانوالہ میں اس کلب کی بنیاد رکھی گئی تو میں اس کا چارٹر سیکرٹری تھا. گجرانوالہ انٹرپرینور لائنز کلب بنانے کا مقصد صرف اور صرف ایک پلیٹ فارم پر دوستوں کو اکٹھا کرنا اور مل کے معاشرے کی فلاح کے لیے کوئی قدم اٹھانا. انڈیویجول بیس پر, انڈیویجول سطح پر تو ہر بندہ کوئی نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو جب مل کر کام کیا جائے تو اس کی انرجی کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہوتا ہے. سر بطور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آف گجرانوالہ ڈیولپمنٹ آپ کیا کام کر رہے ہیں, اور یہ کمیٹی بنیادی طور پہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی؟ اس کمیٹی کو جوائن کرنے کا اور اس کے بعد چیمبر میں ڈفرینٹ کمیٹیز ہوتی ہیں اور جو متعلقہ فورمز ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ کمیٹیز ایک برج کا کام کرتی ہیں متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں. یعنی کہ ایک طرف انڈسٹری کے لوگ ہیں اور ایک طرف گورنمنٹ کے وہ ادارے ہیں جو پالیسی میکنگ کا کام کرتے ہیں. اب جس طرح سے جو میری کمیٹی ہے وہ گجرانوالہ رورل ڈیولپمنٹ کمیٹی کا میں چیئرمین ہوں. تو اس میں جو فیوچر ہوگا گجرانوالہ کا وہ کس طرح سے ادارے کیا دیکھ رہے ہیں, فیوچر میں ان کی امپلیکیشن کس طرح سے ہوگی, اور اس حوالے سے کیا قانون سازی ہونے جا رہی ہے یا کیا ہونی چاہیے, اس حوالے سے ہم کوآرڈینیشنز کرتے ہیں, ڈفرینٹ سیمینارز ارینج کیے جاتے ہیں. اور جو ہمارا انڈسٹریلز کا, بزنس مین کا یا عوام کی جو سوچ ہے یا جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو متعلقہ فورم تک پہنچانا بیسیکلی اس کمیٹی کا کام ہے, اویئرنیس. صحیح. سر یوتھ کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے اگر وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کون سے سکلز کو ڈیولپ کریں پہلے پھر اس بزنس میں آئیں؟ جس وقت میں نے اس انڈسٹری میں قدم رکھا تھا تو کوئی
پروفیشنل ڈگری نہیں تھی ریئل اسٹیٹ کی. اس ٹائم لاہور میں 6 یونیورسٹیز ہیں جو پراپر ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کورسز کے اندر آپ کو باقاعدہ گریجویشن کروا رہی ہیں. وہ ہونا ضروری ہے. اچھا کچھ چیزیں ادھر معنی نہیں رکھتی, آپ کی ڈگری, آپ کا بیک گراؤنڈ, آپ کا پیسہ, لیکن آپ کا پیشن ہونا ضروری ہے. ایک نیو کمر ہے, یہ رستہ اس کو بتا رہا ہوں. اس فیلڈ میں کون کون سے لوگ آ سکتے ہیں جو بزنس ایڈمنسٹریشن سے ہیں, کامرس سے ہیں. آپ پڑھے لکھے ہوں گے, آپ کو کلائنٹ کو ہینڈل کرنا آسان ہوگا. اس کے بعد جو ڈیجیٹل ٹولز ہیں اپنے بزنس کے لیے, ان کو یوز کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اور اس کے بعد جو آپ کی کانفیڈنس ہوگا آپ کی ایجوکیشن کی وجہ سے, وہ آپ کو ایکسل کرے گا دوسرے کمپیٹیٹرز کی نسبت. اور فیوچر اس کا ریئل اسٹیٹ کا, میرا خیال ہے کہ ہمیں انڈسٹری کی طرف جانا چاہیے, کیونکہ ریئل اسٹیٹ پاکستان کا کبھی بھی فیوچر نہیں ہو سکتا. یہ بات درست ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے ساتھ 40 سے زائد انڈسٹریز اٹیچ ہوتی ہیں, لیکن ہماری جو انڈسٹری, اب ایک گھر کے اندر جو چیزیں بن رہی ہیں ویل اینڈ گڈ, لیکن ہمارا ایگریکلچر ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے. اس کے بعد جو دوسری گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس ہیں, اس کے اندر ہمارا جو ان پٹ ہے ہماری لوکل انڈسٹری کا بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ہم ٹوٹلی امپورٹ کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں. تو ایک حد تک چیزیں اچھی لگتی ہیں. اب مارکیٹ میرا خیال ہے کہ یہ سیچوریشن کی طرف جا رہی ہے, اور اس کے بعد پاکستان نیکسٹ فیز میں داخل ہوگا کہ جہاں پر زمین کے کاروبار سے, اب چونکہ جتنی سوسائٹیز بن چکی ہیں, اب ریئل اسٹیٹ کا دوسرا فیز آئے گا جس میں کنسٹرکشن اور ہائی رائز بلڈنگ کا فیوچر میں دیکھ رہا ہوں. اس طرف مارکیٹ جائے گی. سو یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں یوتھ جو ہے وہ یہ جو سیکنڈ فیز ہے اس پہ فوکس کرے؟ ہاں, اس پر کرنا چاہیے. یا پھر آپ کو ڈیفینیٹلی انٹرپرینیورشپ کا ماڈل کوئی بھی ہے, میں ہمیشہ اس کو پریفر کرتا ہوں. آپ اپنا بزنس کریں, اور اگر بزنس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو پہلے کوئی 4-5 سال کہیں پر اس سے ریلیونٹ فیلڈ کے اندر آپ جاب کر لیں. اس کے بعد آپ کبھی بھی فیل نہیں ہو سکتے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر کامیاب لوگ اپنی زندگی میں کسی سے انسپائر ہوئے ہوتے ہیں, کسی کو انہوں نے انسپائریشن سمجھا ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں وہ کون ایسے 2-3 لوگ یا ایک بندہ تھا جس سے آپ انسپائر ہوئے, جس نے آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کی اور آپ کو چینج کیا؟ انسپائریشن سے پہلے میرا خیال جو کریکٹر بلڈنگ ہے, لٹرلی جو کچھ میں ہوں, میری جو کردار سازی ہے, یا جو بھی میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کا ٹوٹلی کریڈٹ میری مدر کو ہے. اور بہت زیادہ انہوں نے محنت کی. اور اس کے بعد جو میں انسپائر تھا میرے گرینڈ فادر ڈاکٹر خالد جاوید جان, ان کی پرسنالٹی سے, ان کا جو ادب کی طرف رجحان تھا, اور وہ خود بھی ماشاءاللہ رائٹر بھی ہے, بہت فیمس شاعر ہیں. تو ان کی نظمیں میں نے یاد کرنی, اور اس وجہ سے میرا ادب کی طرف بھی جھکاؤ تھا. اور پھر سیلف ڈیولپمنٹ, سیلف ڈسکوری, یہ اس لیے ان 2 پرسنالٹیز کو میں بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں. تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. سر, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں کچھ بھی کہنا ایسے ہی ہے سورج کو چراغ دکھلانا. میرا ان کا تعارف کافی پرانا ہے. انفیکٹ کہ اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا 2012-13 میں اس سے پہلے سے واقف تھا شاہ صاحب سے, ملاقاتیں بھی ہوئیں, اور یوٹیوب پر ان کے ریڈیو کے پروگرامز کی ریکارڈنگز موجود تھیں. 2013-14 میں جب واٹس ایپ گروپس بنے تو میں ان کا پائنیئر ممبر تھا, اور 2014-13 سے لے کر 2018 تک ریگولر ان سے ملاقاتیں رہیں. انفیکٹ 2019 تک. کووڈ کے بعد تھوڑا سا گیپ آ گیا کچھ میری ذاتی مصروفیات کی بنا پر, اور شاہ صاحب کا بھی پھر گجرانوالہ میں وزٹ کم ہوا. فاؤنڈیشن کا بڑا ہی لاجواب کام ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں تعریف کر سکوں. ظاہری بات ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, اس کا ذریعہ بھی یہ ادارہ بنے. اتنے لوگوں مستفید ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ سلام ہے شاہ صاحب کو. اور جو لوگ شاہ صاحب کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چل رہی ہے, حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. تو ہم نے تو شاہ صاحب سے اتنا کچھ سیکھا ہے, اس پورے معاشرے نے. تو اس بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کا احسان ہے اس ملک کے اوپر, اور ہمیں شاہ صاحب جیسے بہت سارے اور کرداروں کی بھی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ عمر خالد کھوکھر صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ اتنی دور سے تشریف لائے. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, خاص طور پہ جو انہوں نے یوتھ کو ایڈوائس کی, اور ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے بارے میں کئی ایسی چیزیں بتائیں جو اس سے پہلے ہمیں نہیں پتہ تھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.